نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست خاص طور پر اس میں ایک مسئلہ بڑا اہم ہے جو رمضان میں اکثر خواتین کی طرف سے پوچھا جاتا ہے اور پھر اس کے بارے میں مختلف رائے لوگ اپنے طور پر دے دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محروم و شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو نوافل کے معاملے میں ہے کہ آیا جماعت نوافل کی جا سکتی ہے یا نہیں، یا رمضان میں نوافل کی جماعت کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس میں یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو عبادات اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ ہیں اور فرض ہیں اور جن کے بارے میں حکم ملا کہ ان کا اعلان کیا جائے اور اذان دی جائے، ان میں تو جماعت ہونی چاہیے۔ لیکن جہاں تک نوافل کا تعلق ہے، نوافل کے بارے میں چونکہ جیسے نام سے ہی ظاہر ہے یہ نوافل ہیں، نوافل غنیمت کو کہا جاتا ہے، اور نوافل چونکہ غنیمت کو کہا جاتا ہے لہذا اس میں یہ بطور غنیمت کے ان کو عمل میں لایا جاتا ہے۔ جتنے بھی نوافل ہیں ان کو بطور غنیمت کے عمل میں لایا جاتا ہے، لہذا ان کو فرائض کی طرح اہتمام کے ساتھ پڑھنا وہ منع کیا گیا۔ شرعی حکم یہ ہے اس کا کہ نوافل میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی علیہ السلام کی اتباع، یہ دو چیزیں سامنے رکھی جائیں، اللہ کی رضا بھی ہو اور نبی علیہ السلام کی اتباع بھی ہو۔ اگر ایک کام آپ کر رہے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہے لیکن نبی علیہ السلام کی اتباع نہیں، یا آپ کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے لیکن نبی علیہ السلام کی اتباع ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ عمل رد کر دیے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ویسے تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی کے آگے کسی مفتی، کسی صوفی، کسی ولی، کسی کا کوئی کلام ہے نہیں۔ وہ قبول کرنے میں آئے تو جو مرضی قبول کر لے اور رد کرنے میں آئے تو جو مرضی رد کر دے۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ جے میں ویکھاں عملاں والے تو کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے ہی بلے بلے ہی بلے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دنیا میں نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں جو ضابطہ دیا گیا ہے وہ دو چیزیں، دو بنیادیں ہیں، نبی علیہ السلام کی اتباع، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہی اصل دین ہے۔ لہذا نوافل میں کوشش کرنی چاہیے کہ اکیلے طور پر کیا جائے، اس میں یکسوئی زیادہ رہے گی اور دھیان زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع و خضوع زیادہ ہوگا، پھر آپ نفل عبادت میں دعائیں زیادہ کر سکیں گے۔ جماعت میں آپ دعائیں زیادہ نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی تم میں سے جماعت کروائے، اذا ام منکم فلیخفف الصلاۃ، جب کوئی آدمی تم میں امامت کروائے تو وہ ہلکی نماز پڑھایا کرے۔ اور نوافل میں آدمی کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جتنی مرضی چاہے لمبی کر لے، تو اس لیے شرعی طور پر کسی بھی قسم کے نوافل اس میں جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اس کے علاوہ جو فرائض ہیں ان میں جماعت کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ جہاں تک مسئلہ سنن کا ہے، آیا سنت میں جماعت کی جا سکتی ہے یا نہیں، تو سنت میں بھی تراویح میں جماعت بغیر کسی اختلاف کے جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر تہجد ہے تو اس میں بھی ضعیف قول ہے جماعت کروانے کا، لیکن اہتمام کرنا چاہیے کہ اس میں جماعت نہ ہو، انفرادی طور پر وہ پڑھ لی جائے۔ چونکہ ابتدائے اسلام میں جب نماز تہجد فرض کے حکم میں تھی، قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور اس وقت جب یہ کہا گیا تو اس وقت ذرا اہتمام زیادہ تھا، لیکن بعد میں جب دوسری نمازیں فرض کر دی گئیں اور تہجد سے معاملہ آسانی والا کر دیا گیا تو اس کی جماعت بھی ساقط کر دی گئی۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح کے بارے میں عام طور پر ایک رائے بنتی ہے کہ جی صلاۃ التسبیح کروانی چاہیے۔ بہت ساری عورتیں جن کو تسبیح یاد نہیں ہوتی، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو اجر دینا ہے وہ تسبیح کے گننے پر نہیں دینا،
وہ آپ کے اخلاص کے ساتھ دینا ہے، اور گننے کے لیے طریقہ اور معمولات وہ مشائخ کے ہم معروف ہیں اور وہ گنے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح شبینہ کے بارے میں بعض اوقات یہ پوچھا جاتا ہے جی اس کا کیا حکم ہے، تو شبینہ بھی چونکہ ایک نفلی عبادت ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں جو آدمی امام ہو وہ تہجد کی نیت سے یا کچھ تراویح اپنی چھوڑ دے، ان کی ادائیگی کی نیت سے وہ پڑھ لے، اور پیچھے بغیر اقتداء کی نیت سے قرآن سننے کے لیے اگر کوئی کھڑے ہو جائیں تو اس میں گنجائش ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ عادت و اہتمام اس کا بھی اتنا زیادہ نہ کیا جائے، تاکہ معاملہ نبی علیہ السلام کی اتباع اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی حد تک قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔